السلام علیکم جی. افتخار درانی صاحب ہیں جی, انفارمیشن سیکٹری کا عہدہ ہے شاید ان کا, اور پارٹی کے یا سوشل میڈیا ڈیجیٹل ہیڈ بھی کہہ سکتے ہیں ان کو, اور ڈاکٹر ہیں, پی ایچ ڈی ہیں سوشل میڈیا اور اس کے ریلیٹڈ فیلڈ کے اندر, پی ٹی آئی کے عہدیدار ہیں. گزشتہ رات 1:30 بجے ان کو اٹھا لیا گیا ہے. اچھا, یہ وہی افتخار درانی صاحب نابغہ روزگار ہیں, بے احتیاطی بہت کرتے ہیں. گزشتہ دنوں ان کی ایک ویڈیو اپنی ایک سب آرڈینیٹ کوئی رابعہ نامی خاتون ہے ان کے ساتھ آئی, اور اس ویڈیو کی دیکھنے کو دل نہیں کرتا. ویسے بھی دیکھنے والی وہ ویڈیو نہیں ہے, لیکن اس کے اندر وہ ان کے ساتھ مطلب بیوی والا سلوک کر رہے ہیں یا تعلق قائم کر رہے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ٹیم نے پورا زور لگا کے یہ ثابت کیا کہ یہ ان کی وائف ہیں, اور رابعہ کا نام جو ہے آپ نے خام خواہ لگایا ہے. اب رات کو 1:30 بجے اٹھائے جانے کی اطلاع اگر رابعہ دیں گی سوشل میڈیا پہ آ کے تو پھر سوال تو اٹھیں گے. بہرحال افتخار گیلانی صاحب کا مرتبہ بہت بلند ہے. یہ بہت ساری ڈوبیس ایکٹیویٹیز کے اندر انوالو رہے ہوئے ہیں. پی ٹی آئی کی حکومت کے دوران انہوں نے جب امریکہ میں کچھ لابنگ فرم ہائر کی, یعنی کہ ان کو اس لیے ان کی خدمات کو کرائے پہ لیا گیا. لابنگ ہوتی ہے نا جی وہاں پہ مختلف اداروں کے اندر, حکومتوں کے اندر, اپنے ملک کے لیے, اپنے ملک کے مفادات کو آگے بڑھانے کے لیے. اقوام متحدہ کا ہیڈ کوارٹر وہاں ہے, امریکہ پوری دنیا کا دادا بنا ہوا ہے. تو وہاں پہ پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ ان کے جو ڈیسیژن میکرز ہیں ان کو قائل کرنے کے لیے انہی کے لوگ جو ہیں ان کی خدمات لیتے ہیں. اچھا, ویسے بائی دا وے میرے محترم اور جو ہیں جناب حسین حقانی صاحب کے اوپر پی ٹی آئی مسلسل الزام لگا رہی ہے کہ وہ لابنگ کرتے رہے اور انہوں نے عمران خان کی حکومت گرانے کے لیے لابنگ کی. وہاں پہ لابنگ فرم کا ایک باقاعدہ لائسنس ہوتا ہے, یا آپ اپنی فرم رجسٹر کرواتے ہیں, اس کے بغیر اگر آپ لابنگ کریں تو وہ جاسوسی کے ضمن میں سمجھی جاتی ہے جہاں تک میرے علم کا تعلق ہے. تو اس لیے آپ بغیر وہ والی فرم وہ کمپنی رجسٹر کروائے اور اپنے تمام آڈٹ کروائے آپ لابنگ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, تو جب حسین حقانی صاحب پہ الزام لگایا تو حقانی پہ جانے تھے, عمران پہ جانے یعنی میں نے کسان پہ جانے تھے, بجو پہ جانے نہیں کیا, میں نے کہا حقانی پہ جانے تھے, عمران پہ جانے. اب حقانی صاحب عدالتیں چڑھ گئے ہیں, آپ کو پتہ ہی ہونا چاہیے, نوٹس انہوں نے پہلا بھیج دیا ہے. اب ان کے وکلا جو ہے وہ عدالتیں چڑھنے کا فیصلہ کریں گے, کیونکہ اس نوٹس کا جواب جناب عمران احمد خان نیازی نے نہیں دیا. اور جس طرح عمران احمد خان نیازی کے خلاف کیلیفورنیا کا فیصلہ نے جان نہیں چھوڑی, اور پھر جب طلاق دی انہوں نے جمائمہ گولڈ سمتھ کو, تو انہوں نے اس ڈیل کے اندر یہ بھی لکھوایا کہ تم لک آفٹر کرو گی اس کو, ٹیرین جے وائڈ کو. یہ اس طلاق نامے کا حصہ ہے, اس کی شرائط میں ہے, پبلک نہیں ہو سکتا, نہ پبلک کرنے کی اجازت دی جائے گی انٹل اینڈ انلیس وہ کسی قانون کے تحت نہ ہو جائے. تو اس کے اندر لکھا گیا, تو اسی ایگریمنٹ کے تحت جو ہے وہ ٹیریان جو ہے اپنی ستیلی امی جمائمہ گولڈ سمتھ کے ساتھ اور اپنے ستیلے بھائیوں قاسم اور دوسرا کیا نام ہے اس کا سلمان کے ساتھ پائی جاتی. خیر یہ تو جملہ مترجہ آ گیا تھا. حقانی پہ جانے تھے, عمران پہ جانے, سانو وہ پنجابی کا محاورہ ہے تو ہمیں اس سے کیا. لیکن واپس آتے ہیں, یہ خاتون جو ہے ان کی ایک نگفتہ بے ویڈیو درانی صاحب کے ساتھ آئی. درانی صاحب کا آپ ذرا پس منظر میں آپ کو بیان کرنے لگا تھا کہ وہ جو لابنگ فرم ہائر کرتے ہیں, آپ لابنگ فرم جو ہے وہ عمران احمد خان نیازی صاحب نے ہائر کی. اب عمران احمد خان نیازی صاحب اس وقت کون ہے؟ پرائم منسٹر آف پاکستان. اور کہا یہ گیا کہ یہ پاکستان کے امیج کو بہتر کرنے کے لیے امریکہ میں پاکستان پہ جو مشکل وقت ہے یا امریکی ناپسند کرتے ہیں, اس حوالے سے ان کے دلوں کے اندر نرم گوشہ پیدا کرنے کے لیے یہ لابنگ فرم ہائر کی جا رہی ہے. تو اگر وہ لابنگ فرم حکومت پاکستان کی طرف سے ہائر کی جا رہی تھی تو حکومت پاکستان کے کسی نمائندے کو اس پر دستخط کرنے چاہیے. تو اس کے ساتھ جو معاہدہ ہو رہا تھا, اچھا حکومت پاکستان کا کوئی وزیر مشیر دستیاب نہیں تھا تو وہاں کے وہاں پہ جو امبیسڈر تھے وہ کر دیتے. لیکن
وہ لابنگ فرم جن کو ادائیگی سرکاری خرچے سے ہونی تھی اس کے ساتھ معاہدے کے اوپر افتخار درانی نے دستخط کیے۔ افتخار درانی کے پاس اس وقت کوئی سرکاری حیثیت نہیں تھی، وہ پارٹی کا عہدیدار تھا پی ٹی آئی کا، جس کی سرکار کی آنکھوں میں کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ یوں اس کے دستخطوں کی بنیاد کے اوپر آپ نے مہینے کے لاکھوں ڈالر اس کمپنی کو دینے شروع کر دیے۔ تو اگر پارٹی عہدیدار کے ساتھ نے دستخط کیے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ لابنگ کا جو ٹھیکہ تھا وہ پارٹی کی طرف سے ہوا نا، یعنی خرچہ مالکاں دا تے نخرے لوکاں دے، خرچہ سرکاری خزانے سے، ٹھیک ہے، اور معاہدہ پی ٹی آئی کی پروموشن کے لیے۔ اب اس کے اوپر پی ٹی آئی والے جو ہے نا وہ بڑا ایک لیم سا ایکسکیوز دیتے ہیں بہت ساری جگہوں پہ، ٹی وی پہ، یہ وہ، کہ جناب اس وقت کو پاکستان سے اعلیٰ عہدیدار موجود نہیں تھا تو ان کو کہا گیا جی تم دستخط کر دو، یہ تو فارمیلٹی ہوتی ہے۔ ارے بھائی فارمیلٹی نہیں ہوتی، وہ دونوں فریقین دستخط کرتے ہیں۔ درانی صاحب کی اس وقت کوئی سرکاری غیر سرکاری حیثیت نہیں تھی، مبلغ اوقات اتنی تھی کہ وہ ایک پارٹی کے سوشل میڈیا کے ہیڈ تھے۔ وہ پارٹی انسیڈنٹلی اقتدار میں تھی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سرکاری دستاویز، یعنی آپ نے مذاق بنایا ہوا ہے یار، یعنی سرکاری معاہدہ ہے، سرکاری معاہدے کے اوپر ایک پرائیویٹ شخص کیسے دستخط کر سکتا؟ یہ جو فورن سیکرٹری ہے نا اس وقت ہمارا انور مجید، اس کو بھی لمحہ پا کے کٹنا چاہیے، ماما تو ہوتے موجود سے، تم نے ایک سرکاری دستاویز کے اوپر غیر سرکاری شخص کو دستخط کیسے کرنے دیے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو اب ظاہر ہے اگلی پارٹی کو تو پتہ نہیں تھا کہ یہ اس کا کوئی ڈیزگنیشن نہیں ہے، ان کو کچھ نہ کچھ جھوٹ سوچ بتایا ہوگا۔ تو درانی صاحب کی ایک حیثیت یہ بھی ہے کہ انہوں نے سرکاری خرچے کے اوپر اپنی پارٹی کی لابنگ کے لیے جو فرم ہائر کی اس کے اوپر دستخط کیے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جناب عمران احمد خان نیازی کی آنکھ، کان اور ناک ہے۔ آگے آ جاتے ہیں، اس وقت عمران احمد خان نیازی صاحب کا کوئی حامی جو ہے وہ آپ کو سڑکوں پہ نظر نہیں آتا، ہم کوئی غلام ہیں کا سٹیکر سارے مٹ چکے ہیں، پی ٹی آئی کے جھنڈے لگے ہوتے تھے، لوگ ایسے ہی گھوم رہے ہوتے تھے۔ وہ بعد میں ہمیں علیم خان نے بتایا کہ وہ دیہڑی دار ہوتے تھے، فل پٹرول دی ٹینکی تے 1000 روپیہ تو پی ٹی آئی دا جھنڈا لے کے تو صبح تو شام جڑا نا محلے چکر لانے، ٹھیک ہے۔ مطلب ایک سڑک کے اوپر 10 شخص بھی اگر آپ روانہ کرتے ہیں تو 10,000 دا خرچہ ہے، تو بس ٹینکی فل ہوندی، وہ بھی کوئی 1000 روپے 20,000 دے خرچے دے وچ تسی پوری فیروز پور روڈ سارا دن واسطے کہنا یار پی ٹی آئی دے جھنڈے بڑے بچے لے کے گھومن ڈے سن، وہ کرائے دے ٹٹو ہوندے سن یار، علیم خان نے سارا بھانڈا پھوڑ دیا، وہ فنانس کیا کرتا تھا۔ یہ پروپیگنڈے کے طریقے ہوتے ہیں۔ تو خیر وہ جو تھا وہ اللہ آپ کا بھلا کرے، اینی ہاؤ ہم پتہ نہیں کیا بات کر رہے تھے۔ درانی صاحب جو ہیں چونکہ اس وقت پی ٹی آئی جو ہے کہیں پہ گراؤنڈ پہ ایگزسٹ نہیں کرتی، کہاں ایگزسٹ کرتی ہے؟ سوشل میڈیا کے اوپر۔ سوشل میڈیا کو کون کمان کر رہا ہے؟ افتخار درانی۔ اچھا وہ جو الیاس ہے، جبران الیاس ہے، وہ بھاگ گیا ہوا ہے امریکہ میں، ڈاکٹر بھاگ گیا ہوا ہے، ڈاکٹر شہباز گل بھاگ گیا ہوا ہے، باقی جو ان کے سوشل میڈیا اسٹریٹجسٹ ہیں وہ سارے ملک سے باہر ہیں، محیط پیرزادہ بھاگ گیا ہے۔ تو پاکستان کے اندر جو لوگ موجود ہیں ان کے ساتھ جو کوآرڈینیشن ہو رہی تھی اس کا نام تھا افتخار درانی۔ افتخار درانی کی جس دن ویڈیو لیک کی گئی تھی اس دن ہی اس کو کان ہو جانے چاہیے تھے کہ اب اداروں کی اس کے اوپر شدید نظر ہے، وہ اس کی کوئی حرکت بھی ٹالریٹ نہیں کر رہے، اس کو پیچھے ہٹ جانا چاہیے تھا، اس کو افغانستان کے راستے بھاگ جانا چاہیے تھا، یا اسے پریس کانفرنس کر کے کہہ دینا چاہیے تھا جی میرا کوئی تعلق نہیں ان کے ساتھ۔ لیکن درانی صاحب جو ہیں وہ ڈٹے رہے ہیں، انہوں نے کہا میں دلی کے اوپر تباہی پھیر کے ہی ہٹوں گا۔ درانیوں نے تباہ کی ہے نا دلی، جب بھی تباہ کی ہے تو ان کا خیال تھا کہ دلی تو جانے کو نہیں دیتا، لاہور میں تباہ کر کے ہی ہٹوں گا، تو اگلوں نے کہا پھر آیا۔ درانی صاحب جو ہیں ان کی گرفتاری پی ٹی آئی کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا ہے، کیونکہ یہ ان کی سوشل میڈیا کا جو پوری سپلائی لائن تھی، پوری کوآرڈینیشن تھی کہ آج جبران الیاس کون سا ٹرینڈ چلائے گا، آج جو ہے ایسی جبران الیاس کی آئی ڈیز جو ہیں وہ کس کو جا کے گالیاں بکیں گی، اور صدیق جان والی آئی ڈیز جو ہیں وہ کس کو جا کے گالیاں بکیں گی۔
اس کا فیصلہ جو تھا ہوتا تو باہر ہی تھا، لیکن مقامی سطح پہ ایگزیکیوٹ جس شخص کے ذریعے ہوتا تھا اس کا نام تھا افتخار درانی۔ تو یہ وہ لنچ پن تھی جس کو حکومت نے یا اداروں نے یا ایجنسیوں نے نکال دیا ہے اس پورے اس میں سے۔ تو اب آپ کو عمران احمد خان نیازی صاحب کے پکڑے جانے کے اوپر اوورسیز سے جو کمپین چلتی نظر آئے گی، اس کے اندر اتنی کوآرڈینیشن نہیں ہوگی لوکل ایلیمنٹ کی جتنی آپ کو پچھلی دفعہ نظر آئی تھی۔ یہ میں اپنے تجزیے اور خیالات کی بنیاد کے اوپر کہہ رہا ہوں۔ اب آ جائیے اس کے اخلاقی حوالے سے۔ دیکھیے، میں گرفتار ہوا، مجھے اٹھایا گیا تو سب سے پہلے میرے بیٹے اسامہ رضی صاحب نے آ کے میڈیا کے اوپر سٹیٹمنٹ دی۔ میڈیا آیا ہمارے گھر، انہوں نے باہر نکل کے 3-4 میڈیا کے مائکس کے سامنے کھڑے ہو کے کہا کہ اتنے بجے میرے والد صاحب کو لے گئے تھے۔ ٹھیک ہے، اچھا، ظاہر فیملی کا کوئی کلوز ممبر جو ہوتا ہے، جو براہ راست اس سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، اور پھر وہ پولیس اسٹیشن گئے اور پولیس میں جا کے انہوں نے درخواست دینے کی کوشش کی جو نہیں لی گئی، لیکن وہ ساری کارروائی وہ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو خاتون ہے، رابعہ نامی خاتون جو ہے، اب یا تو درانی صاحب کی ان کے ساتھ کوئی عقد ثانی ہو چکا ہوگا، اس لیے وہ یہ فرما رہی ہیں۔ بھئی درانی صاحب کا کوئی بچہ ہوگا، ان کی کوئی بیگم ہوگی، ان کا کوئی بھائی ہوگا، ان کا کوئی سالہ ہوگا، ان کا کوئی پنویا ہوگا، وہ کوئی نہ کوئی تو ہوگا نا، وہ آ کے بتائے میڈیا کے اوپر کہ جناب یہ ہمارے بھائی کو یہاں سے اتنے بجے اٹھا کے لے گئے۔ ایک نامعلوم مقام سے بنائی گئی ویڈیو ہے رابعہ صاحبہ کی، جس میں وہ اس بات پہ زور دے رہی ہیں کہ رات کو 1:30 بجے اٹھا کے لے گئے، رات کو 1:30 بجے اٹھا کے لے گئے، اور دکھ انہیں تکلیف اس مسئلے کا ہے کہ تمام گیجٹ بھی ساتھ لے گئے۔ ٹھیک ہے، اب میرا گیجٹ لے لو پائن کی یہ جو کڈنا ہے تسی، اور میرا مطلب ہے کہ یہ جو نکلے گا، یا مجھے کیا خطرہ ہے اس سے کہ اس میں کوئی ایسی بات نکل آئے گی۔ ٹھیک ہے نا، اینی ہاؤ، ہاں وہ اپنے پاس سے ڈال دے تو الگ بات ہے، لیکن میرا موبائل جو ہے میں نے تو اس پہ لاک بھی نہیں لگایا ہوتا، جڑا مرضی چیک کر لے یار، جی کی حرج ہے، جدو مرضی پھاڑ کے سانو چیک کر لے، جب ہم نے کوئی غلط کام کیا ہی نہیں یا کرنا ہی نہیں ہے۔ یار ہم تو احتیاطاً انڈیا کے کسی ٹی وی چینل کو رسپونڈ نہیں کرتے آگے سے کہ کل نو ہی ساڑھے خلاف کوئی نہ کوئی انہوں نے بنا دینا ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے پاس تو حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے، ہمارے پاس تو 2-3 غداری کے سرٹیفکیٹ ہیں، تو اس لیے ہم نے محتاط لینا۔ تو خیر، یہ رابعہ صاحبہ نے یہ اس حوالے سے ایک تو یہ جو بات جو ہے میں نے جو آپ کو براہ راست عرض کرتی ہے کہ یار ان کی فیملی ممبر کرتا، لیکن کیا پتا کہ اس واردات کے ذریعے وہ یہ اسٹیبلش ہی کرنا چاہ رہے ہوں جو پی ٹی آئی کا پرانا نریٹو تھا کہ یہ رابعہ درانی جو ہے یہ دراصل درانی صاحب کی مسز ہیں، اور یہ وہ والی رابعہ نہیں ہیں جو کہ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم کی ڈپٹی ہیڈ ہیں۔ تو یہ وہ اسٹیبلش کرنا چاہ رہے تھے، اور اسٹیبلش انہوں نے اپنے لوگوں کے ذہنوں میں کر دیا تھا کہ یہ اس کی بیوی کی ویڈیو چلا دی ہے انہوں نے، اور یہ بڑا ظلم کیا ہے، اور اب وہ اس کو ری انفورس کرنا چاہ رہے ہوں اس خاتون سے یہی میسج کروا کے۔ ٹھیک ہے نا، کہ جناب یہ تو بیوی ہے اس کی، یہ تو تم نے غلط الزام لگایا تھا، تم نے تو وہ کیا ہوتا ہے جی بہتان دھرا تھا اس کے اوپر۔ ٹھیک ہے نا، یہ تو اس کی بیگم ہے۔ تو ظاہر ہے ساری پارٹیاں اپنی طرف لڑ رہی ہیں، لیکن افتخار درانی صاحب جو ہیں وہ غائب ہو چکے ہیں اپنے تمام تر گیجٹ کے ساتھ بقول رابعہ صاحبہ کے۔ ٹھیک، دیکھیے اب اس میں سے گیجٹس میں سے کیا کیا نکلتا ہے اور کس کس کا نکلتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔